اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ پچھلی آیت پاک میں رب العزت نے قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا کہ ہم نے جان دی ہے، جان کو ہمارے رستے میں قربان کر دو۔ اللہ نے جان کا نذرانہ مانگا ہے اور جان کا نذرانہ مانگنے کے لیے اللہ نے اپنے رستے میں بلایا ہے، مگر قتال فی سبیل اللہ کے حکم سے پہلے اللہ رب العزت نے ذہن سازی فرمائی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جہاد اور قتال فی سبیل اللہ سے ڈرتا اس لیے ہے کہ وہاں جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ موت کے ڈر کی وجہ سے انسان جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ میں جانے سے گریز کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ذہن سازی فرمائی اور یہ بتایا کہ دیکھو ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ اپنے گھروں سے اپنے دروں سے نکل گئے تھے۔ کیوں نکلے تھے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے تھے، لیکن اس تدبیر کے باوجود وہ موت کے منہ میں آ کر رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو موت دی یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو موت سے بچنے کے لیے جا رہے تھے اور ہم نے ان کو موت ہی کے قبضے میں کر دیا اور موت ہی کے سپرد کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ موت اور حیات یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی انسان کتنی ہی تدبیر کر دے لیکن اللہ کا فیصلہ موت دینے کا ہو جائے تو کوئی موت سے رک نہیں سکتا، موت کے منہ میں وہ آ کر رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے قتال فی سبیل اللہ کا حکم دینے کے بعد یہ فرما دیا کہ قبض اور بسط، روزی کو کھولنا، روزی کو تنگ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو جب بات یہی ہے مالداری اور غریبی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے تو تمہیں جان بھی کھپانی ہے، مال بھی کھپانا ہے، یعنی تن کو بھی قربان کرنا ہے، اپنے دھن کو بھی قربان کرنا ہے۔ یہ آیت پاک جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے
ان میں اللہ رب العزت نے مزید ترغیب دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں برسا کر رکھی تھی۔ سب سے بڑی نعمت ان کو یہ عطا کی گئی تھی کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا تانتا ان میں لگا ہوا تھا۔ ایک نبی آیا، دوسرا آ گیا، دوسرا گیا، تیسرا آ گیا، یہ کے بعد دیگر بے شمار انبیاء اکرام علیہم السلام اس قوم میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے بادشاہت سے بھی نوازا۔ جب باری آئی تو اللہ رب العزت نے اسی قوم کی خاطر فرعون سے بچانے کے لیے 12 راستے دریائے نیل پر بنائے تھے۔ جب نعمتوں کے برسانے کی باری آئی تو وادی تیہ میں یہ حیران اور پریشان اور سرگردہ تھے۔ اللہ رب العزت نے من و سلوہ کو ان کے اوپر طعام اور رزق کے طور پر نازل فرمایا۔ طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت نے اس قوم پر برسائی، لیکن یہ قوم ناشکری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قوم مزید ناشکری ہو گئی، برے اعمال میں مبتلا ہو گئی، اور یہ بات حقیقت ہے جب ایک ایمان والا خاص طور پر اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے ایمان کی قدردانی نہیں کرتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، ان کی قدردانی کرنی چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت نعمتوں کے برسات کر رہا ہے، نعمتوں کے انبار لٹا رہا ہے اس قوم پر، اسے تو قدردانی کرنی چاہیے تھی، اللہ کا مزید فرمانبردار اور مطیع بننا چاہیے تھا، اپنے رسول کی باتوں کو ماننا چاہیے تھا، لیکن یہ قوم ہٹی تھی۔ اللہ کی آیاتوں کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی عقلوں کو دوڑایا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قوم مزید ناشکری ہو گئی، مزید ہٹ دھرمی پر آ گئی، بدعمالیوں پر اتر آئی، اور بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت ظالم اور جابر قوم کو اور بادشاہوں کو مسلط فرما دیا کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کو مقرر کر دیا، اور ایسے ہی ان پر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑنے لگی قوم عمالقہ، اور ایسے ہی جالوت ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، اور اتنا ظلم و ستم کر دیا گیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ان سے جدا کر دیا گیا، ان کی بیٹیوں کو ان سے جدا کر دیا گیا، ان کو غلام بنایا جا رہا تھا، ان کو اپنا نوکر اور چاکر اور خادم بنایا جا رہا تھا، ان کے گھروں کو چھینا جا رہا تھا، ان کو ان کے دروں سے در بدر کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں انسان پریشان حال ہو جاتا ہے، پھر اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جب ظلم و ستم خود اس کے ماں باپ پر اس کے سامنے کیا جا رہا ہو، جب ظلم و ستم خود اس کے سامنے اس کے بیٹوں پر، اس کی بیٹیوں پر، اس کی بیویوں پر کیا جا رہا ہو، تو کون انسان اس کو قبول کر سکتا ہے اور برداشت کر سکتا ہے؟ یہ لوگ پریشان ہو کر وقت کے پیغمبر حضرت شمویل کے پاس بیت المقدس میں پہنچے ہیں، اور شکایت درج کی کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے دروں سے در بدر کیا جا رہا ہے، کوئی تدبیر ہمارے لیے کر دی جائے۔ تو اس موقع پر حضرت شمویل جو وقت کے پیغمبر تھے، جن کا نام ذوالکفل بھی ہے، وقت کے پیغمبر تھے، انہوں نے کیا کیا ان کو ہدایات سے نوازا، وہ باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا حضرت موسیٰ کے بعد، جب انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے یوں فرمایا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر فرما دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، جن کو ساتھ لے کر، جن کی بادشاہت کے تحت، جن کی امیری کے تحت ہم اللہ کے رستے میں قتال کریں، جہاد کریں۔
یہ قوم حضرت شمویل کے پاس پہنچتی ہے اور پہنچ کر یہ کہتی ہے کہ کوئی بادشاہ ہمارے لیے مقرر فرما دے جس کی بادشاہت تلے ہم کیا کریں، اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ انہوں نے ہمارے بیٹوں کو ہم سے کر دیا، ہمیں ہمارے دروں سے دربدر کر دیا، تو اب ہم تیار ہیں قتال فی سبیل اللہ کے لیے۔ قال هل عصیتم، وقت کے جلیل القدر پیغمبر نے کیا کہا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا اور تم قتال نہ کرو، ایسا تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمیں ہمارے دروں سے نکال دیا گیا، ہمیں جدا کر دیا گیا ہمارے بیٹوں سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ قتال فرض ہو گیا تو ہم اپنی جانیں گوا دیں گے، اپنی جانیں کھپا دیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن ہوا کیا، جب ان پر قتال فی سبیل اللہ فرض کر دیا گیا، جہاد فی سبیل اللہ ان پر فرض ہو گیا، تولوا، تو وہ مکر گئے، راہ فرار اختیار کرنے لگے، ان کو اپنی جان پیاری نظر آنے لگی کہ جان کی بازی ہم کیسے لگائیں گے۔ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے تھے جو ڈٹے رہے اور کہنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو کھپا دیں گے۔ وہ کتنے تھے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ 313 تھے۔ جنگ بدر میں صحابہ اکرام کی تعداد 313 تھی اور 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا تھا، اور بے سر و سامانی کے عالم میں یہ 313 تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان 313 کو کامیاب کر دیا تھا۔ یہاں پر بھی کتنی تعداد ہے؟ 313 کی تعداد ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ ان پر فرض نہیں ہوا تھا، یہ بدعمالیوں کی وجہ سے ظالم تھے، لیکن آج یہ انتہائی ظالم بن گئے، بہت بڑے ظالم بن گئے، بہت بڑے پاپی بن گئے۔ اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ جب ان پر فرض ہوا ہے، جس نے جان دی ہے اسی نے جب جان کو مانگا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اپنی جان کی بازی نہ لگانے والے۔ ارے جس نے جان دی ہے وہی تو تمہاری جان کو مانگ رہا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، تمہیں جان کھپا دینی چاہیے، لیکن یہ مکر گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں، ہم جانتے ہیں ان ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، انہوں نے سفارش کی تھی حضرت شمویل کے پاس جا کر کے ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر فرما دیا جائے، تو ان کی سفارش پر وقت کے پیغمبر حضرت شمویل نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بادشاہ کو مقرر کر دیا ہے، اور بادشاہ کا نام سن لو، بادشاہ کا نام ہے طالوت۔ اتنا سننا تھا کہ وہ لوگ کہنے لگے کیسے بادشاہ بنا دیا گیا طالوت کو؟ طالوت قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، وہ بادشاہت کے قابل ہے نہیں۔ کہنے لگے قالوا انا يكون له الملك علينا، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم پر بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، اس کو ہم پر بادشاہت کہنے کا حق کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو دیکھو اللہ کے حکم کے سامنے عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں، کون؟ بنی اسرائیل، یہود، اللہ کے حکم کے سامنے عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہہ رہے ہیں اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، مالی فراوانی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو بادشاہ کیسے بنا دیا گیا؟ حضرت طالوت یہ تو کسان تھے یا یہ سقا تھے، پانی پلانے والے، لیکن بادشاہت دینا، امیری دینا، غریبی دینا، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ نے ان کو بادشاہ کیوں بنایا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو وقت کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو تم پر بادشاہت کے لیے چنا ہے، اور بادشاہت کو چننا، امیری کو دینا، غریبی کو دینا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ جب اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے تو تم ان کی بادشاہت کو اب مانو۔
آپ یہ بتاؤ کہ تمہارے میں جو پیغمبر آئے ہیں، انبیاء اکرام علیہم السلام آئے ہیں، وہ اللہ کے چننے ہی سے تو آئے ہیں یا تمہاری رضا سے آئے ہیں؟ جن کو تم نے چاہا وہ نبی بنے یا جن کو اللہ نے چاہا وہ نبی بنے؟ اسی طرح یہاں بھی سمجھ لو کہ طالوت کو اللہ نے چاہا تو وہ بادشاہ بنا، تمہاری چاہت سے اب کوئی ہونے والا نہیں ہے۔ اور سن لو، اللہ نے ان کو بادشاہ اس لیے دی ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، بادشاہت کے لیے ضروری ہے کہ عقل مند انسان ہو، بادشاہت کے لیے ضروری ہے کہ انسان طاقتور ہو۔ طالوت کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہے، طاقتور بھی ہے طالوت، اور علم اور عقل کے اعتبار سے تم سب سے بڑا ہوا ہے، یہ دونوں چیزیں طالوت کے اندر ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی سلطنت اور بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ اور رہی یہ بات کہ طالوت غریب ہے، تو اب غریب ہے تو آئندہ چل کر کیا امیر نہیں ہو سکتا؟ امیری دینے والا اللہ ہے، تو سن لو واللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسعت والے ہیں، کشادگی عطا فرمانے والے ہیں، تو اب اگر غریب ہے تو آئندہ چل کر امیر بن جائے گے۔ علیم، جاننے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ بادشاہت کا حقدار کون ہوتا ہے، بادشاہت کے قابل کون ہوتا ہے، تو اللہ نے اسی لیے تو ان کو بادشاہ بنایا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ۔ یہ قوم کہنے لگی چلو جب آپ نے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا اور ہمیں بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو تم پر بادشاہت عطا فرمائی ہے، ان کو جسم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے زیادتی عطا کی ہے، تو کوئی نشانی بتا دو ان کی بادشاہت کی، ہم مان جائیں گے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تابوت ہے۔ یہ کون سا تابوت تھا؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک تابوت چلا آ رہا تھا جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام، انبیاء بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے تبرکات اس تابوت کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اس تابوت کی خاصیت اور تاثیر یہ تھی کہ اس تابوت کو جنگ کے موقع پر آگے رکھ دیا جاتا تو جنگ جیت لی جاتی تھی۔ اور یہ تابوت کس کے قبضے میں تھا؟ یہ تابوت جالوت کے قبضے میں تھا۔ تو جالوت حکمرانی کر رہا تھا بنی اسرائیل پر، تو فرما دیا کہ اس کی بادشاہت کی، طالوت کے بادشاہت کی یہ نشانی ہے کہ تابوت اس کے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے یہ فرمایا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین کی چیز ہے، سکون دینے والی چیزیں ہیں۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں باقی ہیں وہ چیزیں جن کو آل موسیٰ، آل ہارون نے چھوڑا ہے۔ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جالوت کے پاس وہ تبرکات اور وہ تابوت رکھا ہوا تھا، تو ہوا یہ جہاں پر بھی وہ تابوت رکھا جاتا وہیں طاعون پھیل جایا کرتا تھا۔ جہاں پر بھی اس تابوت کو رکھا جاتا تو وہیں طاعون پھیل جایا کرتا، بیماریاں پھیل جایا کرتی۔ بالآخر یہ لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے 2 بیل منگائے اور 2 بیلوں پر اس تابوت کو لادا اور ان بیلوں کو اپنے دیار سے، اپنے ملک سے ہکا دیا۔ اور جب ان کو ہکایا ہے بیلوں کو، تو فرشتوں نے ان دونوں بیلوں کو حضرت طالوت کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ اس طرح ان کی بادشاہت کی نشانی پوری ہو گئی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ اب حضرت طالوت لشکر بنا کر چل رہے ہیں، تو جب لشکر بنا کر چلے تو حضرت طالوت نے لشکر کا موازنہ کیا
اور لشکر کا امتحان لینا چاہا اور یہ کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے، ایک نہر کے ذریعے تمہیں آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پانی پی لے گا تو وہ میرا نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس پانی کو چکھے گا بھی نہیں وہ ہمارا آدمی ہے، وہ میرا آدمی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، اتنی اجازت ضرور ہوگی کہ ایک چلو سے پانی پی سکتے ہیں۔ ان کا امتحان لیا گیا۔ امتحان کیا لیا گیا؟ کہ بہت پیاس لگے گی تم لوگوں کو، راستے میں ایک نہر بھی آئے گی، تو جس نے اپنی پیاس پر کنٹرول کیا تو وہ ہمارا آدمی ہے، اور جو اپنی پیاس پر کنٹرول نہیں کر سکا تو اس کو اجازت اتنی تو ضرور ہے کہ وہ ایک چلو سے پانی پی سکتا ہے، لیکن اگر ایک چلو سے زیادہ پانی پی لیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے پانی پی لیا، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا اور وہ امتحان میں کھرے اتر آئے۔ لکھا ہے کہ جب ان لوگوں نے پانی پیا، چلو سے زیادہ پانی پیا، تو پھر وہ آگے چل نہ سکے بلکہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ جنہوں نے پانی چھک کر پیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی پیاس بجھ جاتی، لیکن چونکہ امتحان ان کا اسی میں تھا کہ وہ پانی نہ پئیں۔ جنہوں نے پانی پیا ان کی طاقت بالکل پھیل ہو گئی تھی اور وہ وہیں کے وہیں رہ گئے تھے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر ان کا امتحان کیوں لیا گیا؟ تو جواب یہ ہے، ایسے موقع پر ہی تو امتحان لیا جاتا ہے، ایسے موقع پر ہی تو امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر امتحان نہ لیا جائے تو پھر ہر طرح کا نکمہ آدمی بھی اور ہر طرح کا آدمی جنگ کی طرف چلا جائے گا، میدان جنگ میں چلا جائے گا، اور وہاں جا کر جب دیکھے گا کہ جان کی بازی لگائی جا رہی ہے تو میدان تتر بتر ہو جائے گا، ادھر ادھر بھاگنے لگے گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے امتحان لے لیا جائے تاکہ یہ نوبت نہ آئے کہ آدمی کو اپنے منہ کی کھانی پڑے اور دم دبا کر بھاگنا پڑے۔ تو ایسے موقع پر ان کا امتحان لیا گیا۔ جو کمزور ایمان والے تھے، جن کا ایمان بودھا تھا، تو انہوں نے پانی پی لیا اور وہ اپنے امتحان میں کھرے نہ اتر سکے۔ الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے تھے۔ لکھا ہے کہ 80,000 کا یہ مجمع تھا، لیکن جانے والے کتنے رہ گئے تھے؟ 313 رہ گئے تھے، وہی الا قلیلا منہم میں داخل ہے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، اب ان لوگوں نے نہر کو پار کر دیا اور حضرت طالوت بھی ان کے ساتھ ہے۔ حضرت طالوت کے ساتھ حضرت شمویل پر ایمان لانے والے بھی حضرت طالوت کے ساتھ ہے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو یہ کہنے لگے کہ جالوت کا لشکر بڑی آن بان اور شان کے ساتھ ہے، تو کہنے لگے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جالوت سے مقابلہ کرنے کی۔ تو وہ لوگ جو پکے ایمان والے تھے انہوں نے ان کو سمجھایا، ارے سنو، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھنے والے تھے انہوں نے یہ سمجھایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ارے بہت سی جماعتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، مقدار میں بہت تھوڑی، تعداد میں بہت تھوڑی، لیکن وہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور سن لو، واللہ مع الصابرین، اگرچہ تم تھوڑے ہو، تمہاری تعداد بہت کم ہے، لیکن یاد رکھو جب تم صبر کرو گے تو سن لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس طرح پکے ایمان والوں نے اپنے ان ساتھیوں کو سمجھایا جن کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اب جو دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکل گئے تو انہوں نے دعا کی،
دعا کہنی چاہیے، ہر موقع پر دعا کہنی چاہیے۔ اب جنگ شروع ہونے والی ہے، اللہ کے لیے جنگ شروع ہونے والی ہے، اور 313 ہیں فقط یہ لوگ، یہ جنگ شروع کرنے والے ہیں۔ کس سے؟ اپنے وقت کے حاکم اور اپنے وقت کے بادشاہ سے، اور اس قوم سے، قوم عمالقہ سے، جنہوں نے ان کے دروں سے نکال دیا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اور تعداد کتنی ہے؟ صرف 313 کی تعداد ہے، لیکن اللہ پر کامل یقین اور اعتماد اور بھروسہ ہے ان 313 کا۔ تو انہوں نے اللہ سے اس موقع پر دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے، ہمارے دلوں میں صبر کو پیوستہ کر دیجئے، ہم صابر بن کر مقابلہ کریں۔ صابر بن کر مقابلہ کریں گے تبھی ہم مقابلہ کر سکیں گے، اور اگر ہم صابر نہیں رہیں گے تو کیا مقابلہ کریں گے؟ وثبت اقدامنا، اور ہمارے رب ہمارے قدم کو ثابت رکھیے، ہمارے قدم جس طرح ہمارے ساتھیوں کے قدم ڈگمگا گئے تھے ابھی، اس طرح بھی نہ ڈگمگا پائے۔ اور اس سے پہلے ہمارے ساتھی کچھ اتنے نکمے نکل گئے تھے اور اتنا ایمان ان کا بودھا تھا کہ قدم ایسے ڈگمگائے، وہ میدان میں ہی نہیں آ سکے بلکہ امتحان میں ہی نامراد اور ناکامیاب ہو گئے، فیل ہو گئے۔ تو اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے، جما دیجئے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں یہ ظالم اور جابر قوم ہے، یہ وقت کا بادشاہ ہے، ہم مقابلہ کرنے والے ہیں۔ آپ کی نصرت، آپ کی مدد، آپ کی حمیت اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم کیا مقابلہ کر سکیں گے، اور کیسے فتح و نصرت ہمیں مل سکے گی؟ اس لیے اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں اے ربا ہماری مدد فرمائیے۔ لکھا ہے کہ حضرت داؤد بھی اس لشکر میں موجود تھے، حضرت داؤد کے 6 بھائی بھی اس لشکر میں موجود تھے، حضرت داؤد کے ابا جان بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ اور یہ واقعہ ہے جب حضرت داؤد کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، جوانی تھی، شباب تھا، حضرت داؤد بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اب کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے تو 313 کی تعداد ہے، انہوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کو اور اس کے لشکر کو شکست دی اور ان کو دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، اور جالوت کو قتل کس نے کیا؟ حضرت داؤد نے، جو اس وقت نبی نہیں تھے، آئندہ چل کر نبی بننے والے تھے۔ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ جالوت یہ ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور لوہے کی زرہ ایسے طور پر پہنے ہوئے تھا کہ بدن کا صرف ماتھا نظر آ رہا تھا، باقی لوہے میں ملبوس تھا اور لوہے میں پیوستہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 3 پتھروں کا نشانہ بنایا اور تینوں پتھر اس کے ماتھے سے ٹکرائے اور اگلا حصہ پچھلی جانب کو نکل گیا اور وہیں وہ جہنم رسید ہو گیا۔ تو حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اب حضرت داؤد کو اللہ رب العزت نے کن نعمتوں سے نوازا؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے داؤد کو بادشاہت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اور جو علم ان کو دینا چاہا وہ علم ان کو عطا فرمایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ظاہری طور پر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ چھوٹی سی جماعت، یہ 313 کی جماعت کیسے کامیاب ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل، اپنی مہربانی سے اس کو کامیاب کر دیا۔ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ جو تکبر اور سرکش کہنے والے ہیں ان کا تکبر مزید بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت ان کے تکبر کو توڑا کرتا ہے۔ اللہ نے فرعون کے تکبر کو توڑا تھا، قارون کے تکبر کو توڑا تھا، ابو جہل کے تکبر کو بھی توڑا ہے۔
تو اللہ رب العزت تکبر کو توڑتے ہیں اور چھوٹی سی جماعت کے ذریعے بڑی بڑی جماعت کو نامراد اور ناکامیاب اور شکست دلوا دیتے ہیں۔ کیوں دلوا دیتے ہیں؟ اگر ایسا نہ ہو تو زمین میں فساد مچ کر رہ جائے، ظلم و بربریت برپا ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ کا دور کرنا نہ ہوتا بعض لوگوں کے ذریعے تو زمین میں فساد مچ جاتا، زمین خراب اور ویران ہو جاتی۔ لیکن اللہ کو بندوں سے بہت محبت ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر فضل فرمانے والے، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ تِلْكَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں، غیب کی باتیں بتائی جا رہی ہے، واقعہ بتایا جا رہا ہے قوم عمالقہ کا، واقعہ بتایا جا رہا ہے حضرت شمویل کا، اور اس سے پہلے واقعہ بتایا کہ ایک قوم تھی جو وبا اور طاعون کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ گئے تھے۔ تو یہ واقعات آپ کو بتائے جا رہے ہیں، نتلوہا علیک بالحق، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر صحیح سنا رہے ہیں، آپ پر ان آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہو۔ آپ نے غیب کی باتیں بتائی، طالوت کی بات بتائی، جالوت کی بتائی، حضرت داؤد کی بتائی۔ کیا آپ اس زمانے میں موجود تھے؟ نہیں موجود تھے، تو آپ کا ان باتوں کو بتانا یہی آپ کی نبوت و رسالت کو ثابت کر رہا ہے کہ آپ ان باتوں کو بتا رہے ہیں تو آپ کو بتایا ہے اللہ نے، اور اللہ اپنے نبیوں کو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے، تو یہ بھی آپ کے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے والا اور یقین رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔